اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا، ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور پورا منہج بتلا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج دیا ہے تاکہ یہ حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے پیغام اپنا پہنچا دیا ہے لوگوں تک۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ساری باتیں اپنی امت تک پہنچا دی ہے، کوئی بھی بات ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں رہ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہمیں اور آپ کو عبادات کے مسائل، ہم کس طرح سے نماز پڑھیں، کس طرح سے ہم وضو کریں، کس طرح سے ہم روزہ رکھیں، حج کا طریقہ کیا ہوگا، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں عبادات کے احکام اور مسائل کو، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے احکام اور مسائل سے بھی ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ معاملات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، معاملات کو بھی ہمیں قرآن و حدیث ہی سے سمجھنا ہوگا اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ معاملات میں جہاں پر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے کا کیا ہمیں طریقہ بتلایا ہے، لین دین کرنے کا ہمیں کیا طریقہ بتلایا ہے، جہاں پر یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرہ اور سوسائٹی میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے کیسے ملنا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اگر مسلمان ہے، چاہے ایک ہندو ہے، چاہے وہ اپنا قریبی ہے یا دور کا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عرب ہے یا عجم ہے، کالا ہے یا گورا، کوئی بھی ہے، کس طرح سے ہمیں پیش آنا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم نے اپنے سے کسی بڑے کو دیکھا تو ہم نے احترام کیا، اخلاق سے ہم پیش آئے، لیکن اگر ہم نے اپنے سے چھوٹے کو دیکھا ہے یا کمزور کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، اچھا برتاؤ نہ کریں۔ ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا طریقہ بتلایا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، سورۃ الاعراف کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایک خاص چیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ان لوگوں کا ذکر ہے اس میں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں،
وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کر کے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی اس آیت مقدسہ میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ لوگ جس کو ہم نے قرآن مقدس کی شکل میں نازل کیا ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، واستکبروا عنہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس سے وہ غرور اور گھمنڈ میں، تکبر میں اس کو پسے پش ڈال دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں یا قرآن مقدس کے احکام اور فرامین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ فرما دیا لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے، آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کھلیں گے۔ اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اکتفا نہیں کیا، وہ لوگ قرآن مقدس کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، کہ یہ لوگ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایک شرط لگا دی کہ اگر یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو ایسا شخص جو میری آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اپنے ناز اور نشے کی حالت میں اگر میری آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، ایسا شخص جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے لیے ہم ایسا ہی بدلہ تیار کر رکھے ہیں، مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوست، یہاں پر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک بری صفات، بہت سارے برے صفات یہاں پر پائے جاتے ہیں، انہی صفات میں سے ایک صفت غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی چیز کے نشے میں ہوں، چاہے ان کو اپنی طاقت کا نشہ ہو، چاہے ان کو اپنی مال و دولت کا نشہ ہو، چاہے ان کو اپنی خوبصورتی کا نشہ ہو، چاہے ان کو اپنے حسب و نسب کا نشہ ہو، چاہے ان کو اپنے علم کا نشہ ہو، چاہے ان کو اپنے منصب کا نشہ ہو، اگر ان کے اندر کبر پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، گھمنڈ پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، تو ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ان کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کی اس آیت میں بتلا دیا کہ لا يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دینی بھائی اور دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ غرور اور گھمنڈ کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو مال و دولت دیا ہے تو اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو سیکنڈوں میں وہ مال و دولت اس کا ختم، ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منصب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈوں میں وہ منصب بھی ختم، لیکن اس کے باوجود وہ غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے اترا کر کے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا۔ دینی بھائی اور دوست، اور ایسے لوگوں کا انجام یہیں پر ختم نہیں ہو گیا کہ جنت سے دور کر دیا گیا، اس کے بعد ٹہلتے رہیں۔ اسی سورہ اعراف کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بستر جو ہوگا جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا ان کا بستر ہوگا، اور فرمایا وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کا اوڑھنا بھی جو ہوگا اسی آگ کا ہوگا۔
جہنم کی آگ کا بستر اس شخص کے لیے جو غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور جہنم کی آگ کا اوڑھنا بھی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا کس نے کیا ہے؟ کیا ہم خود ہو گئے؟ ہمیں اور آپ کو اس لائق کس نے بنایا کہ ہم یہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اور آپ کو اس لائق کس نے بنایا کہ ہم پلاٹ خریدیں، گھر بنوائیں، حویلیاں بنوائیں؟ ہمیں اور آپ کو اس لائق کس نے بنایا کہ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے ہمارے دوڑے آتے ہیں، ابو ابو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اس لائق کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر اترا رہے ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، کسی کے دل میں ذرہ برابر اگر ایمان ہوگا تو وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّن كِبْرِيَّةٍ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے اگر کبر، غرور، گھمنڈ ذرہ برابر کسی کے دل میں ہوگا تو ایسا شخص جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ کس کو کہتے ہیں ذرہ؟ کیا ہے ذرہ؟ سب صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر اگر کسی کے دل میں غرور اور گھمنڈ ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایت بھی اسی طرح سے آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر کبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذرہ برابر، کیسے ذرے کا اندازہ لگائیں گے؟ رائی کے دانے کے برابر کیسے ذرے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو ذرے کا اندازہ لگانا ہے تو آپ دن میں گھر میں اپنے بیٹھے ہوئے ہوں، سورج اوپر ہو اور اس گھر میں کہیں پر تھوڑا سا سوراخ ہو کہ اس سوراخ سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، وہاں پر آپ دیکھیں گے لاٹھی کی طرح سے وہ روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ اس روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، وہی اگر سائے میں چلے جاتے ہیں تو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں غرور ہے، گھمنڈ ہے تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دینی بھائی اور دوست، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ یہ کون سے تین لوگ ہیں؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آزاد کر دیا، اب مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا حساب ہی کتاب ہی نہیں ہوگا۔ نہ کلام کرنے کا مطلب یہ نکال لیا شخصوں نے کہ ایسا نہ ہو کہ جب کلام نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، کلام نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، کلام نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جب بھی بات کرے گا غضب اور غصے کی حالت میں کرے گا، نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس سے اچھی طرح سے بات نہیں کرے گا، غصے کی حالت میں بات کرے گا، ناراضگی کی حالت میں بات کرے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات ہی نہیں کرے گا، اس کا تزکیہ نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے، کیا اس کا خیر دنیا اور آخرت میں ہو سکتا ہے؟
وہ محروم ہو گیا، ساری چیزوں سے وہ محروم ہو گیا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے وہ کلام نہیں کرے گا، یعنی جب کلام کرے گا تو ناراضگی کی حالت میں۔ شیخ زان، بوڑھا زانی، بوڑھا وہ شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور بدکاری کرتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ بدکاری کرنا چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن بڑھاپے کی صورت میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ شخص اور زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، شیخ زان یعنی بوڑھا زانی، اور دوسرا وہ شخص ہوگا وہ ملک کذاب اور جھوٹا بادشاہ۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا، چاہے وہ جھوٹ بادشاہ بول رہا ہو، چاہے وہ جھوٹ ایک امیر اور غریب بول رہا ہو، کوئی بھی بول رہا ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن بادشاہ کے لیے حرمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ بادشاہ کے لیے حرمت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں رعایا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، وہ جو جیسا چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کی بات کو کوئی کاٹنے والا نہیں، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا بادشاہ، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعائل مستکبر، اور وہ شخص جو تکبر کرنے والا فقیر، غرور و گھمنڈ کرنے والا فقیر، محتاج نادار شخص۔ تکبر، اگر یہ فقیر کی بات ہو رہی ہے تو کیا امیر کے لیے تکبر کرنا جائز ہے؟ نہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، تکبر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں فقیر کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس مال و دولت ہو جاتی ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس نے اچھی سے اچھی گاڑی خرید لی اور روڈوں پر دندناتا ہوا پھر رہا ہے، تکبر میں اچھے سے اچھے لباس پہن رہا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھی سے اچھی حویلی بنا رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، گھمنڈ۔ لیکن یہ شخص کب تکبر کرتا ہے تو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے۔ وہ شخص جو فقیر ہے، جو نادار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تکبر کرتا ہے تو یہاں پر اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، ایک تو بوڑھا زانی جو بدکار بوڑھا ہوگا، دوسرا وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، اور تیسرا وہ فقیر جو فقر کی حالت میں بھی تکبر اور غرور اور گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان 3 لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ دینی بھائی اور دوست، بات چل رہی تکبر کی، بات چل رہی غرور اور گھمنڈ کی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نصیحت کی، اپنے بندوں کو بتلایا ہے کہ میں نے تمہیں ایک حقیر نطفے سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، تم اترا کر کے نہ چلو۔ وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا، تم زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، زمین پر اترا کر مت چلو۔ کیوں؟ انکا لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، کتنی بھی مال و دولت تمہاری ہو جائے، پرائم منسٹر کیوں نہ اپنے ملک کے بن جاؤ، لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، تم زمین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ لہذا اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، ہم نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو جانتے ہیں، تم بھی اپنی اوقات میں رہو اور دوسرے بھی اپنی اوقات میں رہیں۔ انکا لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو، انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ میرے بھائی اور دوست،
یہ آیت مقدسہ ہمیں اور آپ کو کیا بتلا رہی؟ ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے، اس طرح سے ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مہینے میں 500 ریال کماتا ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے۔ اگر کوئی شخص 5000 کماتا ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ پا رہا ہے، اور اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیسوں والا ہے، وہ اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ فخر میں شامل ہے؟ کیا غرور و گھمنڈ میں شامل ہے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سوال برقرار تھا، اور آج کی موجودہ وقت میں بھی یہ سوال برقرار ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اچھے لباس پہن رہا ہے، اچھے کھانے کھا رہا ہے، اچھے گھر بنا رکھا ہے، تو کیا یہ فخر میں ہے، غرور میں ہے، گھمنڈ میں ہے، کبر میں ہے؟ کیا اس کا حکم ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک آدمی ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ سن لیجئے غور سے اس بات کو، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جواب کیا نکلا؟ جواب یہ نکل رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خوبصورت لباس پہن رہا ہے، قیمتی لباس پہن رہا ہے، تو وہ فخر اور غرور میں شامل ہے، اچھے گھر بنا رہا ہے تو فخر و غرور میں شامل ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے فخر و غرور میں شامل ہے، اچھے جوتے پہن رہا ہے فخر و غرور میں شامل نہیں۔ اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، اچھی بات کو پسے پش ڈال دینا، کتاب و سنت کی باتوں کو جھٹلا دینا، اور اپنے سامنے لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو کبر کہا جاتا ہے، اس کو غرور اور گھمنڈ کہا جاتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان اچھے کپڑے پہن رہا ہو، اچھے کھانے کھا رہا ہو، اب اگر وہی شخص وہ کپڑے دکھانے کے لیے پہن رہا ہے، کھانا جو کھاتا ہے دکھانے کے لیے، جتنا کھاتا نہیں اتنا اس سے زیادہ اس کا چرچا کرتا ہے، یہی چیز یہ کس میں شامل ہو جاتی ہے؟ چیز کبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا گھر اس لیے بنوا رہے ہیں، اپنی گاڑی اچھی سے اچھی اس لیے خرید رہے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ہم دوسروں کو اس کے ذریعے سے حقیر سمجھیں، بلکہ ہم
اس کو استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، یہ کبر اور غرور اور گھمنڈ میں شامل نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہاں پر دیا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، اچھی رہائش بنانا یہ کبر میں شامل نہیں ہے، اور اس کی وضاحت قرآن مقدس سورہ اعراف میں بھی کی گئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی زینت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کس نے ان کو حرام کر دیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ روزی کو، پاکیزہ روزی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ کہہ دیجئے یہ مومن بندوں کے لیے دنیا میں ہے، وہ اور آگے فرمایا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف اور صرف مومن بندوں کے لیے یہ بہترین روزی، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہوں گی؟ مومن بندوں کے لیے ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا اس آیت مقدسہ سے، یہ آیت اس بات کی وضاحت کر رہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اور ہمارے اندر، ہمارے ذہن و دماغ میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، یا مال و دولت آنے کے بعد حق بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں کبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں شامل۔ لیکن مسئلہ کہاں خراب ہو جاتا ہے؟ مسئلہ وہاں پر خراب ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محتاج رکھتا ہے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرتا ہے، بڑوں کے اخلاق کا بھی خیال رکھتا ہے، سارے لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو گری نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، نماز روزہ کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نعمتیں اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں اور جان کے لیوا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے غرور میں آ جاتے ہیں، گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم قرار دیا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنے الٹے ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے، کھانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا تھا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بن رہا تھا، جو اپنے آپ کو سیٹ سمجھ رہا تھا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر اور کبیر بن رہا تھا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اور اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ لا استطیع، میں اس کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، میں الٹے ہی ہاتھ سے کھا سکتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے میں کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غرور اور گھمنڈ میں اس شخص نے ٹھکرایا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تو اس کی طاقت نہ رکھ، کبھی بھی تو اس کی طاقت نہ پا کہ تیرا دایاں ہاتھ تیرے منہ تک پہنچے۔ راوی کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک پہنچا ہی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں فیشن بن گئی ہیں، کھڑے ہو کر کے کھانا پینا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا،
یہ ساری چیزیں فیشن بن گئی. فیشن کس نے بنایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے دروازے کھول دیے تو شخص اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے لگا, اپنے بچوں کو اس راستے پر چلانا شروع کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, یاد رکھیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے, کبھی مال و دولت سے محروم کر کے آزماتا ہے, کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے, کبھی اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور تندرستی دے کر کے آزماتا ہے, کبھی صحت اور تندرستی سے محروم کر کے مرض میں مبتلا کر کے آزماتا ہے, کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں میں اڑا کر کے آزماتا ہے, اور کبھی زمین پر ٹھوکر لگا کر کے آزماتا ہے. یہ اس کا مختلف انداز ہے. جس طرح سے بھی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ہم آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کبر سے, گھمنڈ سے, غرور سے منع فرمایا ہے. یہاں تک کہ لقمان حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. سورہ لقمان میں یہ آیت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور لوگوں سے جب بات چیت کرو تو تم فخر میں, غرور میں, گھمنڈ میں اپنے چہرے کو موڑ نہ لیا کرو. آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کو جن کی بڑی آفیسیں بن جاتی ہیں, ان لوگوں کو جن کی آفس کے سامنے بڑی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, ان لوگوں کو جس کے دائیں بائیں 2-4 کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو جن کا لوگوں کے بیچ میں چرچا ہوتا ہے کہ بڑا اس وقت فلاں شخص بڑے پیسے والا ہوتا ہے, جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں, سر اٹھا کر کے وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا. کوئی بات کہتے ہیں آپ کی طرف وہ شخص مخاطب نہیں ہوتا ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اپنے بیٹے سے فرمایا, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, جب لوگوں سے بات چیت کرو تو اپنے چہرے کو پھیر نہ لیا کرو, اپنے چہرے پر اس طرح سے اپنے چہرے کو نہ بنا لیا کرو جس سے سامنے والے کو اچھا نہ لگے, سامنے والا جس سے سامنے والا پریشان ہو جائے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, جب سامنے والے سے بات کرو تو چہرے کو نہ پھیرا کرو. وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا, اور جب چلو تو زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلو, غرور اور گھمنڈ سے نہ چلو, نرمی سے چلو. کیوں؟ اس لیے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو, تکبر کرنے والے کو, گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. یہ نصیحت ہو رہی ہے. ہم اور آپ اپنے بچوں کو یہ بتلاتے ہیں, اپنے بچوں کو ہم اور آپ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ فلاں کے کنارے مت جانا, وہ تو ایسے لوگ ہیں, وہ میلے کچیلے لوگ ہیں. میرے بھائی اور دوستو, یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دے دیا ہے, اگر اولاد دے دیا ہے, عزت و شہرت دے دیا ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی دیتا ہے, ان کو بھی نوازتا ہے. جو لوگ جتنے کنکر اتنے شنکر مانتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں, جو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نوازتا ہے. ہمیں اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے دروازے کھول دیے ہیں, اولاد دے دیے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو, اور ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکلوانے والا کون تھا؟ کس نے ابلیس کو جنت سے نکالا تھا؟ کس وجہ سے نکلا تھا ابلیس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا, شکل صورت بنا دیا, روح پھونک دیا, سب کچھ تیار ہو گیا. فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کا سجدہ کرو. سارے لوگوں نے سجدہ کیا ابلیس کو چھوڑ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا, سوال کیا
ابلیس سے سوال ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے تمہیں آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں مٹی سے افضل ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ کس چیز نے ایسا کیا تھا؟ اس کے کبر نے، اس کے غرور نے، اس کے گھمنڈ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس تکبر کی حالت میں، اس غرور اور گھمنڈ کی حالت میں تمہارے لیے جنت میں رہنا بالکل گوارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دے اور کیا فرمایا کہ تمہیں اور تمہارے راستے پر چلنے والوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا، تم لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کیا تھا؟ غرور، گھمنڈ، تکبر۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو موقع نصیب فرمایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو چاہے دنیا بنانے کا یا آخرت کو سنوارنے کا جو بھی موقع عنایت فرمایا ہے، ہم نماز پڑھیں تب بھی کبر اور غرور نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں تب بھی کوئی غرور اور گھمنڈ نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز میں کبر کو، گھمنڈ کو، غرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا داخلہ جنت میں بند ہوگا، ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں، جو گھمنڈ کرنے والے ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ برے یہی لوگ ہیں۔ اور گھمنڈ کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ گھمنڈ اور غرور کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اگر ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، اگر ہم اچھے گھر بنواتے ہیں، اگر ہم اچھی گاڑی خرید لیتے ہیں تو اس کا مطلب غرور نہیں ہے۔ غرور کا مطلب یہ ہوتا ہے، گھمنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو پسے پش ڈال دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ مسکرا کر مل لیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو مال و دولت دے دیا ہے، عزت اور شہرت دے دیا ہے، اب ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں، ہم دوسروں کو ذلیل سمجھیں، ہم دوسروں کی ذلت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام میں ہر ایک کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا، ہر ایک کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چھوٹا بڑے سے کیسے پیش آئے، بڑا چھوٹے سے کیسے پیش آئے، آپ ایک مسلم سے کیسے پیش آئیں، ایک نان مسلم سے کیسے پیش آئیں، نان مسلم کے ساتھ بھی اس طرح سے بد اخلاقی کرنے کا حکم شریعت اسلامیہ نے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بری صفت سے، جو صفت سب سے زیادہ بری ہے، جس کو ہم کبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں، اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر فرمانے والا ہے، اور مستقبل میں ہمیں اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔